بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آیون دیکھیں مرفوعات 8 مرفوعات ہے۔ ان مرفوعات میں بعض کتابوں میں مبتدا کو سب سے پہلے بحث کرتے ہیں، مرفوعات میں بعض کتابوں میں فاعل کو پہلے لاتے ہیں۔ جنہوں نے مبتدا کو پہلے بحث کیا ہے تمام مرفوعات سے پہلے، ان کے وہ ایک الگ دلیل ہے، 2-3 دلیل ذکر کرتے ہیں، وہاں ذکر کر لیں گے۔ بعض جو فاعل کو مقدم جانتے ہیں، تمام مرفوعات سے اہمیت دیتے ہیں، ان کی دلیل 3 ہے۔ فاعل مبتدا سے بہتر ہے کہتے ہیں، کیوں؟ 3۔ اولاً یہ ہے کہ فاعل جزء رکن اساسی اور جزء جملہ فعلیہ کا ایک جز ہے، مہم جز، اور جملہ فعلیہ جملوں میں اصل ترین جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ اسمیہ سے بھی اصل جملہ فعلیہ ہے۔ پہلی دلیل جنہوں نے فاعل کے بحث کو پہلے لایا ہے، کہتے ہیں فاعل جملہ فعلیہ کا جز ہے، رکن ہے، اور جملہ فعلیہ اصل ہے جملوں میں۔ ایک دلیل۔ دوسرا جو دلیل پیش کرتے ہیں یہ ہے کہ جو فاعل کو رفع دیتے ہیں تاکہ فرق ہو جائے اس کے مفعول سے۔ فاعل کا اعراب جو مرفوع ہے، کیوں ہے رفع دیے ہیں؟ تاکہ مفعول سے جدا ہو جائے۔ اسی لیے اس کا جو فاعل ہے اولویت رکھتا ہے، مبتدا میں کسی سے فرق ڈالنے کے لیے رفع نہیں دیا ہے۔ فاعل میں رفع اس لیے دیا تاکہ تشخیص ہو جائے مفعول سے۔ مفعول منصوب ہوتا ہے فاعل تاکہ اس سے جدا ہو جائے، اور اصل اعراب میں یہ ہے کہ تشخیص کے لیے ہو۔ اعراب میں اصل کس کے لیے ہو؟ تشخیص ہو اعراب میں۔ اعراب ہی اسی لیے لاتے ہیں کہ اعراب کا معنی اعلان، اعلان یعنی تشخیص دینا ہے کہ کون سا فاعل ہے کون سا مفعول ہے۔ بس آپ یہ کہو کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ جو فاعل مرفوع ہوتا ہے وہ جو مرفوعیت ہے اس لیے ہے کہ تاکہ مفعول سے جدا ہو جائے، اما فرق ہو جائے۔ اما مبتدا میں رفع کسی سے فرق ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ تیسری دلیل، فاعل کا جو عامل ہے لفظی ہے، عامل لفظی۔ ضرب زیدن میں ضربہ ہے، ذهب زیدن میں ذهب ہے۔ فاعل کا عامل جو رفع دیتا ہے نا فاعل کو، وہ عامل لفظی ہے، اور مبتدا کو جو رفع دیتا ہے وہ عامل معنوی ہے۔ عامل لفظی قوی ہوتا ہے عامل۔ بس 3 دلیل یاد کیا کرے۔ ہاں کیا کہا گا یہ آزاں؟ اجا بولو آغا۔ فاعل جو ہے وہ جملہ فعلیہ کا جز ہے، اور جو جملہ فعلیہ وہ اصل ہے جملہ اسمیہ وغیرہ سے۔ اس لیے وہ یہ تھی کہ جو فاعل کو ہم نے رفع دیا ہے وہ اس لیے دیا تاکہ مفعول سے اس کو جدا کر سکے، لیکن جو مبتدا کو جو ہم رفع دیتے ہیں وہ کسی سے ہم لوگ جدا نہیں کرتے ہوئے۔ تیسری جو ہے یہ بہت تیسری کیا؟ فاعل کا عامل لفظی ہوتا ہے اور مبتدا کا عامل غیر ہوتا ہے، معنوی ہوتا ہے۔ فاعل کا عامل عامل لفظی ہے اور مبتدا کا عامل معنوی، عامل لفظی قوی تر از عامل معنوی ہے۔ معنوی ہو گیا نا، ایک معنی ہے عوامل لفظی سے خالی ہونا، ایک معنی ہے وہ مبتدا خبر کو معنی۔ مبتدا خبر فعل مضارع کامل عامل معنوی ہے، عوامل میں نہیں پڑا ہے۔ اچھا ابھی آغا وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ بسم اللہ مؤنثاً حقیقیاً، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو۔ مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے مقابلے میں مذکر ہو اس کو مؤنث ہے۔ ابھی شمس مؤنث ہے، مؤنث مجازی ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہے۔ قمر مذکر مجازی ہے،
جس کے مقابلے میں کوئی مؤنث، قمر مذکر مجازی، شمس مؤنث ہے مجازی، جن کے مقابلے میں مذکر مؤنث نہیں ہو تو وہ مؤنث اور مذکر حقیقی نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، فاعل مؤنث حقیقی ہو. اگر مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ مَا، وہ چیز ہے، یوجد، پایا جائے، بِإِزَائِهِ، اس چیز کے مقابلے میں، یعنی اس مؤنث حقیقی کے مقابلے میں کیا پایا جائے؟ ذکر من الحیوانات، حیوانات میں سے مذکر پایا جائے. مؤنث حقیقی اسے کہا جاتا ہے جس کے مقابلے میں مذکر ہو حیوانات میں. صحیح ہے. تو کیا ہوگا آغا؟ جواب ان شرطیہ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُؤَنَّثًا حَقِيقِيًّا، وہ تو بریکٹ میں بتایا کہ مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جس کے مقابلے میں مذکر ہو. صحیح. لیکن کیا ہوگا فاعل مؤنث حقیقی ہو تو اُنِّثَ الْفِعْلُ أَبَدًا، فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل ہر وقت مؤنث لایا جائے گا. کیا ہو رہا ہے یہ بھی دیکھ رہا، آپ بھی باہر دیکھ رہے ہو. اُنِّثَ الْفِعْلُ، فعل کو مؤنث کیا جائے گا ابداً، دائماً. کب فعل کو ہر وقت مؤنث کیا جائے گا، لایا جائے گا. لیکن بشرطھا ان لم تفصل بین الفعل والفاعل، جب فاصلہ نہ ہو فعل اور فاعل کے. فاعل مؤنث حقیقی ہے، فعل کو اس وقت مؤنث لایا جائے گا جب فاصلہ، کوئی چیز فاصلہ نہ ہو. قامت ہندن، ہند مؤنث حقیقی ہے، قامت مؤنث لایا تانیث کے ساتھ. فَإِنْ فُصِّلَتْ، ہاں فاعل مؤنث حقیقی ہے لیکن فاصلہ ہو تو فَلَكَ الْخِيَارُ، پس آپ کے لیے فی التذکیر والتانیث، اس فعل کو مذکر لانے میں اور نہ ہو. دیکھو ابھی ضرب الیوم ہندن، وَإِنْ شِئْتَ، اگر آپ نے چاہا تو تقول کہو ضربت الیوم، ضربت بولو یا ضربہ بولو دونوں، کیونکہ اگر آپ نے اس ہند کو دیکھو گے تو ضربت کہو گے کیونکہ فاعل مؤنث حقیقی ہے. نہیں، اگر فاصلے کو دیکھو گے، الیوم کوئی بھی فاصلہ ہو، ہاں الیوم ہو یا فی الداری ہو، یعنی ضربہ فی الداری زیدن یا مثلا ہندن، ضربت فی الداری ہندن کہو یا ضربہ فی الداری ہندن کہو، فاصلہ کوئی بھی ہو. اگر فاصلے دیکھیں گے تو کیا کہتے ہیں؟ مذکر لائیں گے. فاعل کو دیکھو گے مؤنث حقیقی مؤنث. دیکھو ابھی پس دیکھو فَإِنْ فُصِّلَتْ، اگر فاصلہ آ جائے تو آپ کے لیے اختیار ہے مذکر و مؤنث لانے میں. کس کو؟ تذکیر اور تانیث فعل کو. فی تذکیر الفعل و تانیث ضرب الیوم ہندن وَإِنْ شِئْتَ تقول ضربت الیوم ہندن. وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِي، اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو بھی ایسا ہے. کذالک کا کیا مطلب؟ اسی طرح ہے. کیا مطلب؟ فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہو، مذکر بھی. کس میں؟ فاعل مؤنث ہے مجازی ہو تو نہ ہو. طلعت الشمس پڑھو یا طلعش، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ طَلَعَ الشَّمْسُ پڑھو یا طلعت، کیونکہ فاعل مؤنث ہے مجازی ہے. هذا اذا كان الفعل مقدما على یہ جو ابھی مؤنث مجازی کی بات آ گئی. ہاں فاعل مؤنث حقیقی ہو بس ختم، پروندہ فعلاً بند کر دو. ابھی فاعل مؤنث ہے مجازی ہے. آپ کے لیے کہا فاعل مؤنث مجازی ہو تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہو، مؤنث بھی لا سکتے ہو. یہ جائز الوجہین اس وقت ہے جب فعل فاعل مؤنث مجازی سے پہلے آ جائے. طلع شمس، طلعتش شمس، شمس سے پہلے طلع آ جائے. صحیح ہے. ہاذا سے مراد جائز الوجہین،
فعل کو مذکر بھی لانا، اور حاضہ کا اشارہ پتہ چلا، اذا کان الفعل مقدما، یہ طلع مقدم ہو علی الفاعل شمس پر، واما اذا کان متأخرا، اگر فعل شمس کے بعد آ جائے تو انس الفعل، اس وقت پھر جائز الوجہین نہیں ہے، فقط مؤنث، الشمس طلعت، الشمس، بس اگر فاعل ضمیر ہو تو مؤنث لانا، مؤنث فاعل مؤنث مجازی میں بھی فعل کو مؤنث لانا کیا ہے؟ لازم ہے۔ بس دیکھو مؤنث مجازی میں اگر ہم نے کہا آغا طلع الشمس، طلع الشمس بعد میں آیا ہے، تو ابھی بعد میں فاعل آیا تو طلع پڑھو یا طلعت پڑھو، دونوں جائز ہے، لیکن اگر فاعل مقدم، لیکن فاعل نہیں بنتا ہے، ہاں احسان، فاعل ضمیر ہو گیا، الشمس، شمس فاعل نہیں ہے، یعنی یہ جو مؤنث مجازی ہے مقدم ہو اور فاعل ضمیر ہو، اس کو کہنا چاہیے فاعل ضمیر ہو مؤنث مجازی میں، تو اس وقت فعل کو مؤنث لانا واجب ہے۔ فاعل تو فاعل مجازی کیا؟ شمس دیگر نہیں، کسی تعریف، ہے تعریف، تعریف جس کے مقابلے میں مذکر نہ ہو، کہا جیسا کہ شمس کے لیے مذکر نہیں ہے، قمر مذکر مجازی ہے جس کے لیے مؤنث نہیں ہے، بدات نامی خورت کی، وجمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، آقا جمع مکسر حالانکہ ذوی العقول ہے، اگر فاعل واقع ہو تو یہ جائے فاعل مؤنث مجازی کی طرح ہے، آپ مؤنث بھی لا سکتے ہو مذکر بھی لا سکتے ہو، قام الرجال پڑھو یا قامت الرجال، قامت کیونکہ بے معنی جماعت لیتے ہیں، بے معنی لفظ جماعت مؤنث ہے، اسی لیے قامت پڑھ لیں گے کہتے ہیں، اور قام الرجال کیونکہ لفظ رجال مذکر ہے اسی لیے، پس جمع مکسر کا صیغہ اگر فاعل واقع ہو تو جائز وجمع التکسیر جمع مکسر کالمؤنث الغیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، کس چیز میں اس کی طرح ہے؟ فعل کو نہیں آگا، فعل کو مؤنث اور کس چیز میں اس کی طرح ہے؟ فعل کی طرح، وہ مؤنث مجازی کی طرح، فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہو اور جمع التکسیر کالمؤنث الغیر الحقیقی، جمع تکسیر مانند مؤنث غیر حقیقی ہے، فعل کو مذکر اور مؤنث لانے میں، ہاں وجہ شبہ، تقول قام الرجال قامت الرجال، ویجب تقدیم الفاعل علی المفعول اذا کان مقصورین وخفت اللبس، آغا دیکھو دو اسم مقصور ہیں اور دونوں فاعل واقع ہونے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں، تو اس وقت وہاں کیا کریں گے؟ ہم پہلے والے کو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، کیونکہ وہاں دونوں فاعل واقع ہونے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں، اور ظاہری کوئی اعراب بھی نہیں ہے، اس میں مقصور ہے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ ضربا موسیٰ عیسیٰ، لیکن ہم خارج سے جانتے ہیں موسیٰ فاعل ہے، صحیح، عیسیٰ مفعول ہے، موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا ہے، تو لیکن اگر یہ ایسے مورد میں جب اس میں مقصور ہو اور دونوں یہ بھی فاعل واقع ہونے کے لیے صلاحیت رکھتا ہے، یہ بھی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، صحیح ہے، پہلے والا فاعل مفعول پہ نہ مفعول پہ، دیکھو آغا ویجب واجب ہے تقدیم الفاعل فاعل کو مقدم کرنا علی المفعول مفعول پر، کب؟ اذا کانا مقصورین،
جب دونوں اس میں مقصور ہو، وخفت اللبس اور اشتباہ کا خوف بھی ہو، کیونکہ یعنی جو کیا ہے دونوں اسم مقصور ہے، اشتباہ کا خوف اس لیے ہے کہ دونوں فاعل واقع ہونے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں. صحیح ہے. ابھی ایک مثال قبل از منبر کر لوں تاکہ وہ جو ہے یہ معنی زیادہ واضح ہو. ابھی ایسا دو اسم مقصور ہے لیکن ایک فاعل واقع ہونے کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ایک رکھتا ہے، تو وہاں پہ اشتباہ کا خوف نہیں ہے. وہاں پہ فاعل کو پہلے لاؤ بعد میں لاؤ وہ مسئلہ نہیں. اکلل، دیکھو ابھی اکلل کمثرا یحییٰ، بس یہاں پہ کیا آگا؟ کمثرا بھی اسم مقصور ہے، یحییٰ بھی اسم مقصور ہے، لیکن کمثرا صلاحیت نہیں رکھتا ہے فاعل واقع ہونے کے لیے. جٹور کو کہتے ہیں کمثرا، بے جٹور، جو پھل ہے نا بے جو پھل کو کہتے ہیں کمثرا. اردو میں جٹور کہتے ہیں دیگر، کیا کہتے ہیں بے کو؟ جٹور، بے ہی کہتے ہیں. تو بس دیکھو یہ میوہ ہے، تو میوہ تو یحییٰ کو تو نہیں کھائے گا. بس اگرچہ دونوں اسم مقصور ہے لیکن یہاں پہ اسم مقصور ہے، اشتباہ کا خوف نہیں ہے. تو آپ فاعل کو پہلے لاؤ بعد میں لاؤ، اس میں کوئی مسئلہ قرینہ موجود ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ دونوں اسم مقصور ہے لیکن یہاں قرینہ موجود نہیں ہے، تو پہلے والے کو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے یہاں جہاں قرینہ نہیں ہو. دیکھو آغا وخفت اللبس انه ضرب موسى ويجوز تقديم الفاعل مفعول على الفاعل اذا كان قرینۃ مع كونهما مقصورین. دیکھو اگر قرینہ ہو، دیکھو دونوں کے لیے مثال لاؤں گا. ہاں قرینہ ہو تو اس وقت جو ہے آپ مفعول کو مقدم کر سکتے ہو. ایک قرینہ یہ ہوا کہ دو اسم مقصور تھے، قرینہ معنوی تھا کہ کمثرا فاعل نہیں بن سکتا تھا. دوسرا قرینے کے لیے مثال ضربا عمران زیدون. یہاں قرینہ کیا ہے؟ اعراب ہے. قرینہ کیا ہے؟ اعراب ہے. ظاہری اسم مقصور نہیں ہے، زید اور عمر اسم مقصور اعراب تقدیر میں نہیں رہتا، اعراب ظاہر ہوتا ہے. تو بس جہاں پہ اعراب ظاہر ہو جائے تو وہاں پر بھی آپ مفعول کو مقدم لا سکتے ہو یا مؤخر لا سکتے ہو. دیکھو وہ یجوز جائز ہے، واجب نہیں ہے. ہاں تقدیم المفعول، مفعول کو مقدم کرنا کس پر؟ فاعل پر. کب؟ اذا کان قرینۃ، جب قرینہ ہو، قرینہ لفظیہ ہو، مقامیہ ہو، حالیہ ہو. جب قرینہ ہو مع کونہما مقصورین، در حال ہے کہ دونوں اسم، اوپر والی مثال کمثرا یحییٰ، قرینہ موجود ہے. وہاں قرینہ کیا موجود تھا گا؟ اکلل کمثرا یحییٰ میں کیا قرینہ تھا؟ یعنی کمثرا فاعل واقع ہونے کے لیے صلاحیت، یہ قرینہ ہے. او کیا ہو؟ مع کونہما مقصورین، یا کیا ہو آگا؟ او غیر مقصورین، یا مقصور نہیں ہے، اس وقت بھی فاعل کو مقدم کر سکتے ہو. غیر مقصور مثال عمران زیدون، غیر مقصور ہے عمر اور زید، لیکن شرط یہ ہے کہ ان لم تخف اللبس، جب اشتباہ کا خوف نہ ہو، اعراب ظاہر ہو. اکلل کمثرا یحییٰ، یہاں پہ قرینہ معنوی ہے کہ کمثرا فاعل بننے کے لیے صلاحیت نہیں رکھتا. اما وضرب عمران زیدون میں یہاں پہ قرینہ موجود ہے، اعراب ہے، ظاہر ہے. چلو وہ یجوزو انشاءاللہ فردہ برائے صحت و سلامتی و امام زمان و علماء با عمل، اور جو کوئی بھی اس مذہب حق کے لیے خدمت کرتے ہوئے، چاہے قلمی، مالی، جانی، فکری خدمت کرتے ہوئے ابھی اسیر خاک ہوا ہے، خداوند متعال ان کو اہل بیت کے ساتھ محشور کرے اور امریکہ و اسرائیل اور ان کے ایادی کو خدا نابود کرے ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد.